Ji, good morning, 8th class. It's our today's lecture number 13. That is translate the text into Urdu. You are going to translate the text of unit number 2, a dialogue, into Urdu. Is that clear? Okay, before starting the translation, let me make you clear one thing, that when you are going to translate a dialogue, so this is how you are going to write the Urdu sentence. If it is the dialogue of Qasim, you will write Qasim, semicolons, and then you will write the next sentence or translate the next sentence into Urdu like this. Qasim, Assalamu alaikum, uncle. So uncle can be written in Urdu like this, but it is not allowed. You are not going to write uncle like this. You will translate uncle as Chacha Jaan. Is that clear? Next dialogue is of uncle. अगला डायलॉग अंकल का है, तो जब आप अगला डायलॉग लिखेंगे या उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो अंकल नहीं लिखेंगे, हम चचा जान, सेमीकॉलन डालिए, फिर आगे वा अलैकुम अस्सलाम, और जिस तरह से आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और फिर आप अगला सेंटेंस उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखेंगे. इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ अ सैम्पल राइटिंग कि आपने डायलॉग्स को उर्दू में किस तरह से ट्रांसलेट करके लिखना है. अंडरस्टूड? अब आप हर डायलॉग को उसी हिसाब से इसी तरह ट्रांसलेट करके लिखते जाएंगे. कासिम का है तो कासिम के नाम के साथ आगे उस लाइन को ट्रांसलेट करेंगे. चचा जान का डायलॉग है तो उनके नाम के साथ उसके आगे आप उस लाइन को ट्रांसलेट करेंगे या उन डायलॉग्स को ट्रांसलेट करेंगे. होप दिस इज़ क्लियर. इन्वर्टेड कॉमास हैं तो आप ट्रांसलेट करते हुए इन्वर्टेड कॉमास भी लगाएंगे. एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हुआ है, आप ट्रांसलेट करते हुए एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाएंगे. सवालिया जुमला है तो आप उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सवालिया निशान लगाएंगे. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट are the meanings of difficult words. I have provided you the meanings, Urdu meanings of the difficult words, so that it must be easy for you. It may be easy for you to learn the Urdu translation of this lesson. Is that clear? Today we are going to translate half lesson, first half of the lesson, right? Follow the instructions. Translate with me, so that it must be easy for you to understand. First dialogue is of Qasim. Assalamu alaikum uncle. Assalamu alaikum chacha jaan. Semicolon. ये आप उसी तरह से लगाएंगे. अंकल, चचा जान, वा अलैकुम अस्सलाम. वा अलैकुम अस्सलाम, आगे सेमी कॉलन लगाइए. वेयर हैव यू बीन कासिम, क्वेश्चन मार्क है, सवाल है. सवाल है तो आप यहाँ पर सवालिया निशान लगाएंगे, राइट? जैसे वा अलैकुम अस्सलाम, कासिम आप कहाँ रहे हैं. वेयर हैव यू बीन, कहाँ रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर. यू आर गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर, राइट? क्योंकि ये सवालिया जुमला है जिसको आपने ट्रांसलेट किया. वेयर हैव यू बीन कासिम, कासिम आप कहाँ रहे हैं. वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिले हैं, या हमारी मुलाकात बड़ी देर बाद हुई है. फुल स्टॉप. कासिम, आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया अंकल. कासिम कहते हैं चचा जान, मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, मैं सऊदी अरब में रहा हूँ. एंड आई हैव जस्ट कम बैक, और मैं अभी वापस आया हूँ. चचा जान, मैं सऊदी अरब में रहा हूँ और मैं अभी वापस आया हूँ, ये कुछ अर्सा पहले वापस आया हूँ, जस्ट कम बैक. अंकल, चचा जान, वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया, तुम सऊदी अरब क्यों गए थे. वाई, क्यों, डिड यू गो, गए थे, टू सऊदी अरब, सऊदी अरब, तुम सऊदी अरब क्यों गए थे. कासिम, यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर, आप जानते हैं, यू नो आप जानते हैं, फादर इज़ डूइंग, वालिद
ڈوئنگ کر رہے ہیں اے جاب ملازمت. آپ جانتے ہیں کہ والد وہاں ملازمت کر رہے ہیں. اینڈ مدر از دیئر ٹو اور والدہ بھی وہیں ہیں. آئی وینٹ ٹو سی دیم میں انہیں دیکھنے گیا نہیں, میں انہیں ملنے گیا تھا. آئی وینٹ ٹو سی دیم میں انہیں ملنے گیا تھا, پرٹیکولرلی خاص طور پر مدر ماں کو, بیکاز شی واز ill کیونکہ وہ بیمار تھیں. یو نو فادر از ڈوئنگ اے جاب دیئر اینڈ مدر از دیئر ٹو. آپ جانتے ہیں کہ والد وہاں ملازمت کر رہے ہیں اور ماں یا والدہ بھی وہیں ہیں. میں انہیں ملنے گیا تھا خاص طور پر ماں کو یا والدہ کو, بیکاز شی واز ill کیونکہ وہ بیمار تھیں. خاص طور پر والدہ کو کیونکہ وہ بیمار تھیں. انکل چچا جان آئی ایم سوری ٹو ہیئر دیٹ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا. ہاؤ از شی ناؤ اب وہ کیسی ہیں. کوشچن مارک ہے تو آپ اینڈ پہ سوالیہ نشان لگائیں گے جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لکھیں. قاسم شی از فائن انکل. چچا جان اب وہ بالکل ٹھیک ہیں. تھینک یو آپ کا بے حد شکریہ. شی ہیز ناؤ فلی ریکورڈ فلی کمپلیٹلی ریکورڈ صحت یاب ہو چکی ہیں. شی ہیز ناؤ فلی ریکورڈ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہیں. انکل چچا جان یور اسکول آپ کا اسکول آئی ہیئر میں نے سنا ہے ہیز جسٹ ری اوپنڈ ابھی ابھی کھلا ہے. آفٹر ویکیشن تعطیلات کے بعد. میں نے سنا ہے کہ آپ کا اسکول تعطیلات کے بعد ابھی کھلا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو مسڈ مچ آئی ڈونٹ تھنک میرا نہیں خیال یو ہیو مسڈ مچ. ناؤ واٹ ہی ہیز مسڈ ہی ہیز مسڈ دا اسٹڈیز رائٹ. تو ان کی پڑھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی پڑھائی زیادہ نہیں چھوٹ گئی یا اس کی پڑھائی کا زیادہ حرج نہیں ہوا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اور میرا نہیں خیال یو ہیو مسڈ مچ کہ آپ کی پڑھائی کا زیادہ حرج ہوا ہے. آئی تھنک میرا خیال ہے ود جسٹ اے لٹل ایکسٹرا ایفرٹ ود جسٹ اے لٹل تھوڑی سی زیادہ ایکسٹرا مینز زیادہ زائد ایفرٹ کوشش کر کے یو کوڈ ایزیلی میک اپ یور ڈیفیشنسی ان یور اسٹڈیز. یو کوڈ ایزیلی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں میک اپ پورا یور ڈیفیشنسی کمی کو ان یور اسٹڈیز اپنی پڑھائی میں کمی کو. کلیئر. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو مسڈ مچ میرا نہیں خیال کہ آپ کی پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی زائد کوشش کر کے آپ اپنی پڑھائی میں کمی کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں. ہوپ دس از کلیئر ٹو یو رائٹ. قاسم نو انکل نہیں چچا جان آئی ہیو سرٹنلی مسڈ مینی امپورٹنٹ لیسنس سرٹنلی یقیناً مسڈ چھوڑ دیے ہیں مینی امپورٹنٹ بہت سے اہم لیسنز اسباق یقیناً میرے سے بہت سے اہم اسباق چھوٹ گئے ہیں. اینڈ آئی نو اور میں جانتا ہوں آئی ہیو ٹو ورک پریٹی ہارڈ مجھے سخت محنت کرنا پڑے گی اور میں جانتا ہوں کہ مجھے سخت محنت کرنا پڑے گی. آئی ایم گلیڈ میں خوش ہوں. آئی ہیو آلریڈی پہلے سے ہی اسٹارٹیڈ شروع کر دیا ہے ڈوئنگ سو ایسا کرنا اور میں نے پہلے سے ہی ایسا کرنا شروع کر دیا ہے یعنی سخت محنت کرنا شروع کر دی ہے. آئی ہیو اسٹارٹیڈ اٹینڈنگ کلاسز ریگولرلی میں نے باقاعدگی سے کلاسیں اٹینڈ کرنا حاضر ہونا اسٹارٹیڈ شروع کر دیا ہے. میں نے باقاعدگی سے کلاسوں میں حاضر ہونا شروع کر دیا ہے. اینڈ مائی بردر ہیز اسٹارٹیڈ ہیلپنگ می ٹو اینڈ مائی بردر اور میرے بھائی نے ہیز اسٹارٹیڈ شروع کر دیا ہے ہیلپنگ می مدد کرنا ٹو میری مدد کرنا اور میرے بھائی نے بھی میری مدد کرنا شروع کر دیا. مجھے خوشی ہے کہ میں نے پہلے سے ہی ایسا کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے باقاعدگی سے کلاسوں میں حاضری دینا شروع کر دیا ہے اور میرے بھائی نے بھی میری مدد کرنا شروع کر دی ہے. Hope this is clear to you. Watch the video repeatedly so that you may understand the translation of it. Write the translation on rough notebook or you can say on your separate grammar notebook that I have told you to make, right? So that you may prepare your notes to prepare the translation, right? For the exams. Uncle, Chacha Jan, when are your exams starting?
آپ کے امتحان کب شروع ہو رہے ہیں. when means کب. are your exams, آپ کے امتحانات starting شروع ہو رہے ہیں. قاسم question mark ہے, سوال ہے. قاسم آپ کے امتحان کب شروع ہو رہے ہیں. قاسم my exams are not too far, میرے امتحان بہت دور نہیں ہیں یا میرے امتحان قریب ہی ہیں. that's why, اس لیے. I have come back, میں واپس آیا ہوں. from سعودی عربیہ, سعودی عرب سے. اس لیے میں سعودی عرب سے واپس آیا ہوں. I never wanted, میں کبھی نہیں چاہوں گا یا میں نے کبھی نہیں چاہا to miss my exams, کہ میں اپنے امتحان چھوڑ دوں. میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میں اپنے امتحان چھوڑ دوں. Is that clear? Now you are going to learn the translation of this half lesson. Right, this is your today's task. I'm sending you the meanings of these difficult words, Urdu meanings of the difficult words. Practice the Urdu imla, write the Urdu translation, practice the writing. Is that clear? Then it would be easy for you to learn also. Understood? Take care. You can ask if you have any queries.